طارق زبیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بہنوں کی طرف سے جو بلایا گیا تھا اور ایک کال جو ہے وہ دی گئی تھی وہ صرف یہ تھا کہ آپ ہمارے لیے مت آئیں, آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہمارا لیڈر عمران خان ہے, سو آپ عمران خان کے لیے ہی آ جائیں. سو کیا اثر آج کے جلسے, آج کا جو اڈیالہ کے باہر بلایا گیا تھا, سب کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ یہ کوئی پہلی مرتبہ انہوں نے کال نہیں دی علیمہ خان نے یا ان کی بہنوں نے. وہ ہمیشہ جب بھی ملاقات کا موقع ہوتا ہے ویکنڈ پہ ہر ویک وہ دیتی ہیں, لیکن وہ 10,000 کی فگر کا ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ وہاں آ جائے. لیکن وہاں عموماً دیکھا جاتا ہے 1,500 اتنے ہی کارکن مشکل سے پہنچ پاتے ہیں. جو لیڈرز ہیں اکثر وہ غائب ہوتے ہیں, اور وہ میں نے پچھلے ایک پروگرام میں بات جیل میں تھے تو کتنے لوگ آتے تھے ان کی. بھائی جان مجھے بات اگر کرنے دیں تو آپ کرتے رہے بات, میں تو ایسے نہیں نواز شریف وغیرہ نے کبھی اس طرح کی کمپین چلائی کمپین نہیں چلائی تھی نا کہ ہم 10,000 بندے لائیں گے 20,000 لائیں گے. وہ الگ موضوع ہے, آپ اس پہ بعد میں بات کر لیجیے گا. میں ابھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے نا, اس کے اندر جو تقسیم ہے اس کا کارکنوں کے اندر اچھا میسج نہیں جا رہا. جے یو آئی کے رہنما کامران مرتضیٰ سینیٹر, بڑے سنجیدہ شخصیت ہے ان کی. وہ کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے بقول کہ 90% لوگ پاکستانی عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور 10% باقی جماعتوں کے ساتھ ہیں. تو وہ کہتے ہیں اگر یہ بات درست ہے تو پھر بھی ان کا لیڈر جیل کے اندر ہے اور یہ ان کو نکالنے میں کامیاب ہوئے. اور اگر یہ بات یا درست نہیں ہے کہ اتنی مقبولیت ہے, یا پھر ان کی قیادت نااہل ہے جو نکال نہیں پا رہی. آپ کو پتہ ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی آج کل آپس میں بڑے رابطے ہیں, اور ان کا ماضی کے جو تعلقات تھے وہ والے نہیں ہیں. یہ ان کا تبصرہ ہے. محمود خان رضاکزئی کی سوچ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہارڈ لائنر ہے, جنید اکبر ہو گئے, باقی ہو گئے, جو سہیل آفریدی ہے, ان کے متعلق آپ کو پتہ ہے جب وہ اپوائنٹ ہوئے تھے آپ کے ہی پروگرام میں نے بار بار کہا تھا کہ ان کی ملاقات اڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی. اس وقت وہ وکٹ کے ایک طرف کھیل رہے تھے, اب وہ وکٹ کے چاروں طرف کھیل رہے ہیں, اور چاروں طرف کھیلتے کھیلتے وہ کلین بولڈ ڈھولنے والے ہیں. کسی بھی وقت خبر آئے گی کہ ان سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا ہے یا ان کے خلاف پارٹی کے اندر یہ ہو گیا. پارٹی کے اندر ایک اور بغاوت کی تیاری کی جا رہی ہے, وہ ہے پارٹی کے چیئرمین اور پارٹی عہدیدار. میرے پاس تو خبر ہے کہ مسلم لیگ نون میں بھی آنے والے وقت میں بغاوت ہو رہی ہے. چلیں ہو جائے جی, اچھی بات ہے نا. میں ابھی جو آپ کو خبر وہ قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں سر, اس کے بعد آپ کا نمبر ہے, میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی باری میں جتنا بولیں بول لیں. میری باری میں بول لیجیے گا, میرا بات مکمل ہونے لاؤ ہے, میری باری میں بولیے گا آپ. نہیں میں آپ کو لاؤ کرتا ہوں. نہیں آپ میری بات مکمل ہونے تھا نا. میں جو پی ٹی آئی کے لیڈر سے میری بات ہوئی ہے, پی ٹی آئی کے لیڈر کے اندر یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ ہمارے چیئرمین اور ہمارے سیکرٹری جنرل اس قابل نہیں ہیں کہ وہ کارکنوں کو متحرک کر سکیں, باہر لا سکیں. وہ اپنی اپنی گیموں میں لگے ہوئے ہیں, اور ان کو اسی لیے ایک قیادت دی گئی تھی وکلا کو کہ جی وہ عمران خان کو عدالتوں سے یا ریلیز کرا لیں گے یا کوئی مذاکرات کرا لیں گے گورنمنٹ کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اس میں یہ بری طرح ناکام ہوئے. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک جو ہے بغاوت اس سینس میں کہ ایک سائن کرائے جا رہے ہیں لوگوں سے کہ ہم عدم اعتماد کرتے ہیں دونوں پہ, اور ان کی جگہ نیا چیئرمین اور نیا سیکرٹری جنرل لایا جائے.